آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. عزیز بزرگوں اور معزز ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دین ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کی ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی فیلڈ ہو، اسلام نے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور کی ہے، اور آج ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہر چیز کی موجودگی کے باوجود ہم تنگ دستگی کے اندر، پستی کے اندر جا رہے ہیں۔ لاکھوں کے اندر تنخواہوں کے باوجود تنگ دستی کا شکوہ کرتے ہم نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تنگ دستی سے بچ سکتے ہیں، معیشت کی تنگی سے بچ سکتے ہیں؟ اسلام نے اس کے حوالے سے مکمل طور پر رہنمائی کی ہے۔ غلطی صرف ہمارے اندر ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کس طرح سے ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مال کے اندر برکت لا سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، پیسہ آ جائے، بیلنس آ جائے، دولت آ جائے، اگرچہ وہ حرام کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ آج میں پہلا اصول بیان کرنے لگا ہوں کہ تنگ دستی سے بچنے کے لیے پہلا فارمولہ کیا اسلام نے بتایا ہے۔ اگر اس فارمولے کو اپلائی کر لیا جائے، اس فارمولے کو اپنا لیا جائے، تو زندگی کے اندر بہت ہی آسانی لائی جا سکتی ہے۔ بات صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ہے۔ آئیے اسلام کا پہلا اصول کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رزق کے اندر، مال کے اندر برکت لا سکتے ہیں، تنگدستی سے بچ سکتے ہیں، تو وہ پہلا اصول ہے کہ تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، اے صحابی رسول، جب ان سے سوال کیا گیا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، وہ فرمانے لگے کہ کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو خاک اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو، ہر طرف اس کے جھاڑیاں ہی ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں بالکل اس طرح۔ تو فرمایا گیا آگے سے آپ اس راستے سے گزرتے ہیں، کس طرح گزرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، تو ان جو کانٹے ہیں ان سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں وہ کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ہر طرف خاطر جاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، انسان نے گزرنا ہے، کس طرح گزرے گا؟ اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے کپڑوں کو بچائے گا۔ یہی مثال تقویٰ کی ہے کہ ہر طرف فتنہ، ہر طرف گناہ ہے، انسان نے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے گزرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ بات موجود کہاں ہے، اس کا حوالہ سنیں۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 کے اندر یہ بات موجود ہے، تقوی کی جو تعریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح جامع العلوم والحکم جلد 1 صفحہ نمبر 403 پر موجود ہے
ابن المعتز کا قول ہے، عربی کے اندر شعر انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذات القوا واصنع کماشم خفا ارض الشوق یحضر ما یغا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑو، یہ تقویٰ ہے۔ پہلی چیز جو میں نے بیان کی ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ ان کو چھوڑ دو، یہ تقویٰ ہے۔ کانٹوں والی زمین پر چلنے والی کی طرح کہ جب وہ چلتا ہے تو وہ کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، اور ان کانٹوں سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کانٹوں سے مراد ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، اور کہتے ہیں کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ کیوں معمولی نہ سمجھنا؟ کہ بے شک جو پہاڑ ہے یہ چھوٹی 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 جسم ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا کرتا انسان بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تیرے انسان مشکل کے اندر ہو، انسان پریشانی کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، تنگ رسے کے اندر ہو، اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے خوف کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر میرا ڈر آ جاتا ہے، میں اس کے لیے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگ رسے سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ یا ہمیں قرآن پر یقین نہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قومیں گزری ان کے متعلق کیا فرمایا؟ ان کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بربادی کی وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ قومیں تقویٰ اختیار کر لیتی ان پر میری برکات، ان پر میری رحمت و منصور ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ میری نافرمانی کی، میرے احکام کو بے پرواہی میں جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کہ اگر وہ مجھ سے ڈرتے تو میں ضرور ان پر اپنی برکتوں کا نزول فرماتا، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، صرف برکت ہی نہیں دروازے کھول دیتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر واقعتاً یہ اہل کتاب، یہ اہل ایمان مجھ پر ایمان لے آتے تو میں ضرور ان کے گناہ دور کر دیتا اور انہیں ضرور نعمت والی باغوں کے اندر داخل کرتا۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو ہر جگہ پر تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ روزوں کی بات آ جائے تب بھی سلام کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن کے ضرورت پڑ۔ تقویٰ پہلی چیز ہے تنگ دستی سے بچنے کا، اس لیے اللہ بھی قرآن کے اندر کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میری کتاب سے رخ بدلے گا، میری کتاب سے منہ موڑ لے گا، میں تیری معیشت کو تجھ سے تنگ کر دوں گا۔ اور یہ دنیا کے اندر ہوگا عذاب، آخرت میں کیا عذاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھے گناہ کر کے اوپر پکڑوں گا۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، جب اٹھایا جائے گا قبر سے اٹھایا گا سوال اے میرے رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، میں تو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، دنیا کو زندہ کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو میرے ذکر سے منہ موڑا۔ آج تیری سزا یہ ہے کہ میں نے تو اندھا کر کے اوپر سے اٹھایا۔ عزیزو، یہ پہلا اصول ہے تقویٰ اختیار کیجیے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان پھر گناہ سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔